المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله مولانا العظيم. درود پاک تمام حضرات پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. ذرا محبت سے تمام حضرات بابا دے بلند. لا إله إلا الله لا إله اللہ. اس کلمے دی شان نیاری ہے جند جان دے تو واری ہے. اس کلمے دی برکت ساری ہے بڑی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ. اور وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے آن نہ کوئی بچاوے گا. اوتھے کملی والا آوے گا پڑھیے لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم. واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں نوجوانوں دوستوں، قرآن مجید کی جو آیات میں نے تلاوت کی، اللہ رب العزت ہمیں قرآن کا فہم، ہدایت، شفاعت عطا فرمائے. حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جانشین مصطفیٰ خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند گزارشات میں کرنی ہے.
اللہ رب العزت ان کے ذکر کو ہمارے لیے باعث اجر، باعث ہدایت، باعث رشد بنائے۔ آپ نے کافی مال دے کے، خرچ کر کے، جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر غلاموں کو آزاد کروایا، لوگ کہنے لگے لگتا ہے بلال کا کوئی بہت بڑا احسان تھا جس کا بدلہ ابو بکر نے چکایا ہے کہ اتنی بھاری رقم دے کے انہوں نے آزاد کروایا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر یہ آیات نازل فرمائی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی کا کوئی احسان نہیں تھا۔ ابو بکر نے جتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے وہ سارے کا سارا صرف اس کی رضا کے لیے خرچ کیا ہے، کوئی بدلہ نہیں چکایا، راضی کرنے کے لیے انہوں نے یہ خرچ کیا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ رب العزت ان سے راضی ہے۔ بولو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے اللہ رب العزت راضی ہے۔ اور پھر وہ آیت کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی شان بھی بیان فرمائی اور یار مصطفیٰ کی شان بھی بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ میرا محبوب سچ لے کے آیا اور ابو بکر سچ کی تصدیق کرنے والا ہے۔ پہلے نبی گزرے، رسول آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کی تصدیق ہمارے آقا نے کی اور ہمارے آقا کی تصدیق ابو بکر نے کی۔ یہ ہے شان صدیق اکبر۔ اب سنیے چند احادیث در شان یار مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 94، سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر، جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے کسی اور کے مال نے اتنا نفع دیا نہیں ہے۔ یہ ایک حدیث پاک۔ اب دوسری حدیث پاک آپ سماعت فرمائیے، اور اس کا حوالہ کیا ہے؟ سنن ترمذی حدیث نمبر 3654۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں مالی احد عندنا ید الا وقد کافیناہ ما خلا ابا بکر، مالی احد عندنا ید الا وقد کافیناہ ما خلا ابا بکر، مجھ پہ جس نے جتنا بھی احسان کیا، جو بھی نیکی کی، میں نے اس کا بدلہ دنیا میں دے دیا سوائے ابو بکر کے۔ فَإِنَّ لَهُ عِندَنَا يَدًا يُكَافِيهِ اللَّهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ابو بکر کو اس کے احسانوں کا، اس کی نیکیوں کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ میں نہیں دے سکا، ابو بکر کے اتنے احسان ہیں، اتنی نیکیاں ہیں۔ یہ ہے شان ابو بکر۔ کنز الاموال حدیث نمبر 32619۔ تاجدار مدینہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ما طلعت شمس ولا غربت على احد بعد النبیین والمرسلین افضل من ابی بکر۔ آپ نے فرمایا کہ سورج طلوع ہوتا گیا، اس روئے زمین پہ جہاں پہ سورج کی روشنی پڑتی ہے، سورج کی کرنیں پڑتی ہیں، جتنے یہاں پہ انسان بستے گئے، نبیوں رسولوں کے بعد سارے انسانوں میں افضل میرا ابو بکر صدیق ہے۔ یہ ہے شان یار مصطفیٰ، در زبان مصطفیٰ پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ مشکات شریف حدیث نمبر 6068۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار مدینہ علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے چاندنی رات تھی، تارے چمک رہے تھے، یہ بتائیے جتنے آسمان کے تارے ہیں اتنی نیکیاں کس کی ہیں؟
سوال بتا رہا ہے کہ حضرت عائشہ کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی کو تاروں کا بھی پتہ ہے، نیکیوں کا بھی پتہ ہے۔ حضور نے فرمایا اتنی نیکیاں تو میرے عمر کی ہیں۔ ان کا یہ خیال تھا جب میں پوچھوں گی تو جواب دیں گے کہ تیرے باپ ابو بکر کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نعرہ آ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے این حسنات ابی بکر، اگر آسمان کے تاروں کے برابر نیکیاں عمر فاروق کی ہیں تو پھر میرے باپ ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما جمیع حسنات عمر کحسنۃ واحدۃ من حسنات ابی بکر، تیرے باپ ابو بکر کی غار والی نیکی ایک طرف، عمر کی ساری نیکیاں دوسری طرف، یہ ساری نیکیاں مل کے بھی ابو بکر کی غار والی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ غار والی نیکی کیا تھی؟ غار والی نیکی کیا تھی؟ نیند مصطفیٰ پہ حضرت ابو بکر نے اپنی جان کو داؤ پہ لگا دیا، بلکہ جان قربان کر دی۔ دیکھو تو وہ غار کا منظر کون ہے بیٹھا گود میں لے کر، ارے دیکھو تو وہ غار کا منظر کون ہے بیٹھا گود میں لے کر، سرور عالم کا سر اطہر رضی اللہ تعالی عنہ مولانا صدیق اکبر بولو رضی اللہ تعالی عنہ، نبیوں کے بعد ہے سب سے بہتر رضی اللہ تعالی، اور یار کے نام پہ مرنے والا سب کچھ صدقے کرنے والا، صدق کا راہی عشق کا رہبر رضی اللہ تعالی عنہ، ذرا جھوم کے پڑھ دیجئے مولانا مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ یہ ہے شان یار مصطفیٰ، پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور خلیفہ ایسے نہیں بن گئے، ایسے خلیفہ نہیں بن گئے، یہ اس کے اشارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں دے چکے تھے۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، اور بھی صحاح ستہ میں یہ روایت بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب آپ کے پاس ایک عورت آئی اور آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ اگر میں دوبارہ آؤں آپ سے ملاقات نہ ہو کس سے ملوں؟ تو بخاری شریف حدیث نمبر 7220 سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الم تجدینی فاتی ابا بکر، اگر کوئی مسئلہ ہو یہاں آئے، مجھ سے ملاقات نہ ہو سکے تو ابو بکر سے ملاقات کر۔ اللہ اکبر، یہ کہ اشارہ نہیں ہے کہ میرے بعد نمبر ابو بکر کا ہے۔ اب اگلی حدیث پاک ترمذی شریف حدیث نمبر 3682 نبی کریم لجپالہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتدا کرنا، میرے بعد ابو بکر و عمر کی مان لینا۔ یہ بات بھی واضح طور پہ حدیث پاک ثابت کر رہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد نمبر ابو بکر کا ہے اور ان کے بعد نمبر حضرت عمر فاروق کا ہے۔ سب نے نہیں کہا، ایک بار پھر کہہ دیجئے ذرا
حدیث پاک دوبارہ سنیے، اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد ابو بکر و عمر کی اقتداء کرنا، میرے بعد ابو بکر و عمر کی پیروی کرنا۔ واضح طور پہ ثابت ہوا نمبر رسول پاک کے بعد پہلا ابو بکر کا ہے، دوجا عمر فاروق کا ہے۔ ہمارا عقیدہ تو حدیث کے مطابق جو حضور نے فرمایا، ہمارا عقیدہ تو آج تک وہی ہے، ہم تو نہیں بدلے اور اللہ کرے نہ بدلے۔ اللہ اسی عقیدے پہ ہمیں قائم رکھے۔ اور اس کے بعد پھر سنیے ذرا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ بنے، پہلا خطبہ دیا، اس کا ایک اقتباس، ایک فقرہ آپ سن لیجئے۔ آپ نے فرمایا لوگوں مجھے تمہارا نگران بنا دیا گیا ہے، حکمران بنا دیا گیا ہے، جب تک میں اللہ رسول کی پیروی کروں تم میری پیروی کرنا، جب تم دیکھو کہ میں اللہ رسول کی راہ پہ نہیں رہا تو پھر تم میری پیروی نہ کرنا، قربان جاؤں۔ پہلا مسئلہ درپیش آیا سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین کا، کہ آپ کو دفن کہاں کریں۔ کسی نے کہا جی بیت المقدس دفن کریں، کسی نے کہا جی خانہ کعبہ میں، کسی نے کچھ کسی نے کچھ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میری بھی سن لو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے سنا تھا کہ نبی جہاں فوت ہوتا ہے اس کی قبر وہیں بنتی۔ حجرہ عائشہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا ہے تو حجرہ عائشہ میں حضور کا مزار بنایا جائے، وہیں پہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ بنا، وہیں پہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار بنا۔ اب اس کے بعد جو مسئلہ درپیش آیا وہ تھا لشکر اسامہ۔ یہ وہ لشکر تھا جسے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وفات سے، اپنے وصال سے 3-4 دن پہلے روم کی طرف روانہ کیا، وہاں ان علاقوں کی طرف سربراہ بنایا حضرت اسامہ بن زید۔ یہ وہ اسامہ بن زید تھے کہ ایک کندھے پہ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسامہ بن زید کو سوار کروایا کرتے تھے تو دوسرے کندھے پہ میرے آقا امام حسین کو سوار کروایا کرتے تھے۔ یہ تھے حضرت اسامہ بن زید، ٹین ایجر، ابھی 20 سال بھی عمر نہیں تھی، حضور علیہ السلام نے ان کو کمانڈر بنا دیا۔ ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا، لشکر ابھی پاس ہی تھا، وہ لشکر وہیں پہ رک گیا، پتہ نہیں کیا بنے گا، کون پیچھے نگران بنتا ہے، کون حکمران بنتا ہے، کیا خلیفہ بنتا ہے، اور سلسلہ کیا ہوتا ہے، آگے جانا ریورس آنا ہے، پتہ نہیں۔ سب نے یہی مشورہ دیا، تقریباً سب نے مشورہ یہی دیا کہ ایسے نازک موقع پہ غیر یقینی سی صورتحال ہے، آپ ایسا کریں مرکز سے اتنا بڑا لشکر دور نہ بھیجیں، اتنے لوگ مرکز سے دور نہ بھیجیں، اگر کسی نے حملہ کر دیا مدینہ شریف تو پھر کون دفاع کرے گا۔ سب نے مشورہ یہی دیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا، لیکن قربان جاؤ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پہ، ایقان پہ، آپ کے عقیدے پہ قربان جاؤ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو آپ کی والہانہ عقیدت، محبت، عشق، پیار، اس پہ قربان جاؤ۔ آپ نے کہا لوگوں سن لو میری بات، اگر مجھے درندے بھی آ کے نوچ لیں، مجھے چیر پھاڑ کر دیں، لیکن جو لشکر میرے آقا لجپال نے روانہ کر دیا تھا ابو بکر، اب اس کو کبھی بھی واپس نہیں لائے گا۔ لشکر اسامہ ضرور روانہ ہوگا، لشکر اسامہ کو بھیج دیا گیا، ہوا وہی جو اللہ کو منظور تھا۔ اللہ رب العزت خالق کائنات نے محبوب کا صدقہ لشکر اسامہ کو فتح عطا فرمائی۔ صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا، صدیق جس نو کہندے بولو او یار مصطفیٰ دا، صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا، جس سب تو پہلے کیتا اقرار مصطفیٰ دا۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ کہو گے ذرا، جھوم کے ذرا ایک بار پھر کہہ دیجئے، جس سب تو پہلے کیتا اقرار
مصطفیٰ دا اسلام نو ضرورت اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی ہر چیز لے کے آیا حبدار مصطفیٰ دا ہر چیز لے کے آیا حبدار مصطفیٰ دا صدیق جس نو کہندے بولو او یار مصطفیٰ دا. یہ تو تھا وہ اہم فیصلہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اور اللہ نے مدد کی، فتح و نصرت عطا فرمائی. اب دوسرا ایک اور کام کیا تھا؟ وہ تھا کہ جو نئے نئے قبیلے مسلمان ہوئے تھے نا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات مبارکہ کے آخری دنوں میں وہ مرتد ہو گئے، مرتد ہونے لگے، زکوٰۃ کا انکار کرنے لگے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایکشن لیا، آپ نے فرمایا میری بات سنو. بعض صحابہ نے اپنی رائے اس کے برعکس دی، انہوں نے کہا جی نہ آپ جہاد نہ کریں، قتال نہ کریں، جو زکوٰۃ دینے سے منکر ہیں آپ ان سے جہاد نہ کریں. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا جو ایک رسی زکوٰۃ دیتا تھا مصطفیٰ کی ظاہری حیات میں، اگر وہ ایک رسی بھی روکے گا نہیں دے گا تو میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا. چاہتے یہ تھے کہ جو زکوٰۃ کا نظام مصطفیٰ نے امت کو دیا ہے ختم نہیں کرنا ہے، اس کو قیامت تک لے کے چلنا ہے. چھوٹے چھوٹے آپ نے ٹروپس گروہ مختلف علاقوں کی طرف روانہ فرمائے، وہ گئے جا کے انہوں نے جہاد کیا. وہ لوگ مطیع ہوئے، فرما بردار ہوئے، مانے کہ جی ہم زکوٰۃ دیں. اللہ اکبر. یہ وہ کارنامے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اس کے بعد محبت کا عالم یہ تھا، ہائے ہائے ہائے، پیار کا عالم یہ تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت بہت کرتے تھے، پیار بہت کرتے تھے، عشق بہت کرتے تھے. سبحان اللہ. ایک بار پھر کہہ دیجئے ذرا. ایک بار آپ کے عبد الرحمن بن ابی بکر صاحب زادے تھے، انہوں نے کہا ابا جی جنگ بدر میں کئی بار ایسا ہوا کہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے، میرا دل کرتا تو آپ کو قتل کر دیتا لیکن میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا تو نے تو مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا، نیزوں اور تلواروں کے نشانے پہ آتا، یہ مفہوم ہے فرمان صدیق اکبر ہے، میں تجھے بیٹا سمجھ کے کبھی نہ چھوڑتا، میں تیرا سر جسم سے جدا کر دیتا اس لیے کہ تو میدان بدر میں میرے آقا کا دشمن بن کے آیا. تن من یار دا شہر بنایا تے دل وچ خاص محلہ ہو. آن الف دل وسوں کی تی تے ہوئی خوب تسلا ہو. سب کچھ مینوں پیا سنی وے جو بولے ماں سی واللہ ہو. درد منداں اے رمز پچھانی باہو تے بے درداں سر کھلا ہو. محبت والوں کو، پیار والوں کو، عشق والوں کو یہ سودے ملتے ہیں. جسے محبت ہی نہیں، پیار ہی نہیں، اس کو کیا پتا بھائی، اس کو کیا خبر. اللہ اکبر. ایک بندہ کہنے لگا جی حضرت ابو بکر نے حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا کو باغ فدق نہیں دیا جی، غصب کر لیا جی، روک لیا جی. میں نے کہا اللہ کے بندے بات سنو. پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ ان کو تو ضرورت ہی نہیں تھی کسی قسم کے یہ زمین و جائیدادوں کی. کیوں بھئی؟ وہ مالکن تھیں، وہ تو مالک لوگ تھے، دعا کرتے اللہ تعالیٰ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ اگر میں چاہوں تو وہ پہاڑ سونا بن جائے.
وہ تو اس طرح کی لائف سٹائل وہ تو پسند ہی نہیں کرتے تھے. تو یہ کیا، یہ درایتاً بھی غلط ہے، یہ روایتاً بھی غلط ہے کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ نے کہا کہ یہ جو باغ ہے فدق، کیا بولو، فدق بولو، یہ پروننسیشن اس کی فدق ہے، بعض لوگ اس کو فدق پڑھتے ہیں. جو دشمنان صحابہ ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی سیدہ پاک نے مانگا انہوں نے نہیں دیا. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے حضور کی حدیث سنائی. کہا کہ جی رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ نبیوں کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوتی، زمین جائیداد نہیں ہوتی، نبیوں کی وراثت تو علم ہوتی ہے. تو سیدہ پاک نے بات سنی، آپ واپس آگئے، ٹھیک ہے. پھر ساری زندگی، یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، انہوں نے پھر وہ فدق کے معاملے پہ کبھی بات نہیں کی ساری زندگی. جب سرکار کا فرمان آ گیا بس ٹھیک ہے، سر تسلیم خم کر دیا. پھر میں نے کہا میری بات سنو، باغ فدق جو تھا یہ خیبر کے موقع پہ ایک باغ تھا جو لڑے بغیر ہی مسلمانوں کو مل گیا تھا. لڑ کے جو مال لیا جائے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، اور جو لڑے بغیر مل جائے اس کو مال فے کہتے ہیں. جو مال فے ہوتا ہے نا، اس کی تقسیم کا طریقہ کار اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، اتنا اس کا، اتنا یتیموں کا، اتنا مسکینوں کا، اتنا رسول پاک علیہ السلام کا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس باغ فدق کی جو آمدن تھی اس کی وہی تقسیم جاری رکھی جو میرے آقا علیہ السلام کیا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق کا دور آیا، آمدن کی تقسیم وہی رہی جو نبی پاک علیہ السلام اور حضرت ابو بکر کرتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا کیا. اور چوتھی بات، حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا حیدر کرار، حضرت سیدنا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی فدق کی آمدن کی تقسیم وہی رکھی جو مصطفیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے اور خلفائے ثلاثہ کیا کرتے تھے. اللہ اکبر، یہ تو تقسیم وہی رہی ہے. تو مجھے بتاؤ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فیصلہ نعوذ باللہ غلط ہوتا میرے بھائی، تو پھر مولا علی کی جب حکمران بنے تو ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ ریورس کر دیتے، وہ باغ جو تھا وہ حسنین کریمین کے نام لگا دیتے. انہوں نے بھی نہیں کیا. بولو انہوں نے بھی، اونچا بولو، انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا. جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ٹھیک تھا. ٹھیک ہے. ایک بندے سے میں نے کہا میری بات سنو بھائی، میری بات سنو. میں نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ فدق اپنے نام کروا لیا تھا؟ کہنے لگا جی نہیں. اپنے بچوں کے نام کروا دیا تھا؟ کہنے لگا نہیں. تو پھر میں کیا، کیوں پریشان کر رہے ہو یار، کیوں پریشان کر رہے ہو امت کو، اور خود بھی پریشان ہوئے بیٹھے ہو. اور یارو ان لوگوں کے بارے میں باتیں کرنا کہ جن کی تربیت مصطفیٰ نے فرمائی، جو حضور کی تربیت میں رہے، ان کے بارے میں باتیں کرنا کہ انہوں نے ناانصافی کر دی، انہوں نے سیدہ پاک کو نعوذ باللہ ناراض کر دیا. نا بالکل ایسی بات نہیں ہے میرے بھائی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی تو شان یہ ہے، آپ کا تو مقام یہ ہے کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو قبر رسول سے اشارہ آیا، ادخل الحبیب الی الحبیب، یار کو یار کے پاس لے آؤ. تو پھر حضرت ابو بکر صدیق کو یار غار تو تھے، پھر یار مزار بھی بن گئے. رسول پاک علیہ السلام کے قدمین کے عین مد مقابل سر صدیق اکبر ہے. یہ ایک روایت. شان صدیق و فاروق دا کی دساں کیتا اللہ نے جنہ دا اچا نشان. شان صدیق و فاروق دا کی دساں کیتا اللہ نے جنہ دا اچا نشان. سبز گنبد دے اندر جو بچ دی سی تھا، کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی. اللہ اکبر. تو یہ ہے ان نیک لوگوں کا اور ان عظمت والی شان والے ہستیوں کا مقام. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی ان جیسا ایمان اور ان جیسا ایقان اللہ تعالی